الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق ربی اور خالق. بعد درود و سلام تمام نبیوں پر
بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے مرد اور عورت کے نکاح کو مشروع کیا۔ نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس سے منسلک ہونے کے بعد شوہر بیوی ایک پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، جس زندگی میں پیار، محبت، الفت اور ہمدردی کے پاکیزہ جذبات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکو گے، اس وقت لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ جن کی پرورش میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھی وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے بعد ان کا حق مہر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں اندیشہ ہے، خوف ہے اس بات کا کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تمہیں جو عورتیں اچھی لگے ان میں سے دو دو، تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی عورت بہتر ہے، تو تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ثواب ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم بے انصافی سے بچنے کے لیے ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو دو تین تین چار چار عورتوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی شرط لگا دی کہ ان کے مابین، ان کے درمیان اگر تم انصاف کر سکو، انصاف کرنے کی طاقت تو، ورنہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پائیں گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی عورت بہتر ہے، کیونکہ انصاف جن کے پاس دو عورتیں اور وہ انصاف نہیں کر پائے، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو، ایک کو زیادہ پسند کرتا ہو، دونوں کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کا جسم کا ایک حصہ وہاں سے غائب ہے، جسم کا ایک حصہ ہی نہیں ہے، جو جن کے پاس دو عورتیں ہونا انصافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر نکاح کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سرپرستوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہیں تم ان
ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس ہیں، ان کے پاس غربت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غنی بنا دے گا، انہیں فقیر سے غنی بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا ہے اور جاننے والا۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں آیات سے اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور اسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو اس وقت اس کے لیے نکاح واجب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دوسری آیت کے اندر سرپرستوں کو حکم دیا کہ وہ غیر شادی شدہ جو مرد عورت ہے ان کا نکاح۔ اس آیت کریمہ سے بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت بغیر ولی کے، بغیر سرپرست کے، بغیر اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو عورت بغیر ولی کے، بغیر سرپرست کے نکاح کر لے، بغیر ولی کی اجازت، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح۔ عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی، اس کا نکاح شریعت کے مطابق۔ تیسری بات آیت کریمہ سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک شخص ہے، وہ فقیر ہے، مفلس ہے، اگر وہ شادی کرتا ہے تو اسے غنی بنا دے گا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مفلسی ہے، پریشانی ہے، ابھی نکاح کر لیں گے، طاقت ہوگی، قوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں غنی بنائیں گے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی آیت کریمہ کی تائید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک بھی تائید کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ یعونہم، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد کرنا واجب ہے۔ 3 شخص ہیں، ثلاث حق علی اللہ، جن پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ان کی 3 شخص کی مدد کرے۔ نمبر 1 المجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دوسرا وہ والمکاتب الذی یرید الادا، وہ شخص وہ غلام جو اپنے آقا سے مخاطبت کر لیتا ہے، یعنی اپنے آقا سے وعدہ کر لیتا ہے کہ اسے آزاد کر دے، اور وہ اتنی رقم اسے طے کر لیتا ہے کہ اتنی رقم اسے بعد میں دے دے گا، اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، تیسرا وہ شخص جو شخص نکاح کرتا ہے پاک دامنی کے لیے، ایسے شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے، لہذا ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو نکاح ایک عظیم رشتہ ہے، نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، نکاح کے ذریعے خاوند بیوی پاکیزہ زندگی کر سکتے ہیں۔ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا
سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس میں دو مسئلے اس آیت کے قریب۔ نمبر ایک تو یہود نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب گیری کرتے یہ اپنے آپ کو نبی کہتا کہتے کہ ہم نبی ہیں، اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شادیاں بھی بچوں والے بھی، ان کو شادیوں کی بھی پڑی تو عیب گیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر ہم نے بھیجے، سب کو بھی بچوں والا بنایا۔ اگر آپ نے شادیاں کی اس میں غلطی کیا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں نکاح کی ترغیب دی، نکاح کی طرف رغبت دلائی گئی۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم اور آپ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب نکاح ہوتا ہے تو تمام انبیاء کرام کی سنت کو نکاح اتنا پاکیزہ عمل ہے۔ نکاح کی مجلس وہ مجلس ایسی ہوتی کہ تمام انبیاء کرام کی سنت کو بلکہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرنے سے انکار کرے اس کا مجھ سے کوئی فرق نہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح ہے سنت۔ بخاری کتاب النکاح کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں نے ازواج مطہرات سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبادت کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کس طرح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتایا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ ان تینوں نوجوانوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا اور کہا اللہ کے نبی۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا اس میں سے کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، میں رات بھر ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ازواج مطہرات نے بتایا، اللہ کے نبی تین نوجوانوں کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ویسا کہا ہے؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو میں تم لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، زیادہ متقی ہوں۔ لیکن اصوم و افطر، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، واصلی وارقد، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ہمیشہ رات کو سوئیں گے نہیں، ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ مذہب اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس، جو میری سنت سے اعراض کرے میرے طریقے سے مجھ میں سے اس کا مجھ سے کوئی فرق نہیں۔ نکاح کو نصف دین پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصفه، سید ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فلیتق اللہ فی النصف، جس نے نکاح کر لیا گویا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا اور اس کو آدھے دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ جس شخص کو نیک بیوی مل گئی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آدھے دین پر مدد کر دی اور آدھے دین کے بارے میں نیک بیوی کر
نیک بیوی بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں نیک بختی کی علامت، چار چیزیں جس کو مل جائے تو شخص نیک بخت ہے۔ کون؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی جس کو، والمسکن الواسع، کشادہ گھر اللہ تعالی، والجار الصالح، نیک پڑوسی مل جائے، والمرکب الحدید، اور آرام دہ سواری جس کو مل جائے۔ یہ چار چیزیں جس کو مل جائے تو اس کے لیے سمجھ لینا کہ اس کے وہ شخص نیک بخت ہے۔ چار چیزیں اگر کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو چار چیزیں۔ تو نکاح یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، نکاح سے اعراض کرنا، نکاح سے منہ موڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور تمام انبیاء کرام کی سنت سے منہ موڑنا۔ نکاح کے فوائد کیا ہیں؟ نکاح کے فوائد کئی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح میں سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدہ، واللہ یہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے بعد اسی جن سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکنوا الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہیں دنیا کی تمہیں تین چیزیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، یعنی دنیا کی تین چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں۔ دنیا کے اندر تین چیزیں جو مجھے بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب، خوشبو، والنساء، نکاح والی عورتیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو نکاح میں سکون ہے، آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک پاکیزہ رشتے کا پہلا فائدہ۔ نکاح کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، اسی سے نسل چلتی ہے، ایک انسان کی نسل باقی ہوتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی فلاں عورت بہت خوبصورت ہے، مجھ سے نکاح کرنا ہے، بڑی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں، دوبارہ آتے ہیں سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی فلاں عورت بڑی خوبصورت، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ آتے ہیں، اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، کہ تم شوہر سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے، اس لیے میں قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت دوسری امتوں کے مقابلے میں ثابت کرنے والا ہوں تمہارے سے، لہذا تم زیادہ بچہ جننے والے عورت سے نکاح ہی کے ذریعے سے انسانی کی بات ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے نکاح نہیں کیا، اس کی موت ہو گئی، ایک انسان ہے جس نے نکاح کیا، اس کے بیٹے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی نسل بھی چلتی ہے۔ نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کتاب نکاح کیا، یا معاشر الصحابہ من استطاع الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے تو تم ضرور نکاح کرو، تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو ضرور نکاح کرو، چاہیے کہ نکاح کرو۔ فإنه أغض للبصر، فائدہ کیا ہے؟ اس سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہ چھپ جاتی ہے،
نکاح کے ذریعے واحسن للفرج الشرع ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا نسخہ بتایا. اگر کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو وہ اپنے آپ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے اگر وہ شخص نکاح نہیں کرتا ہے تو عزت و آبرو کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے فارمولہ بتلایا وہ ہے روزہ. کثرت سے روزہ یہ شیطان کا مقابلہ کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے. نظریں جھک جاتی ہے شرمگاہ کی، وہ شرمگاہ جس کے ذریعے سب سے زیادہ جہنم کے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الفم، زبان اور شرمگاہ. شرمگاہ کا کتنا خود بڑا ہے. لہذا ہم اور آپ مسلمان ہیں، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اور آپ نکاح کے ذریعے سکون حاصل کریں، نکاح کی لوگوں کو ترغیب دے. نکاح ہی میں نجات ہے، نکاح کرنے ہی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. ورنہ اگر نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے تو ایک شخص ہے جہنم کے راستے پر چلنے لگتا ہے. نکاح کی اتنے فوائد، معلوم یہ ہوا کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. نکاح کی اتنے فوائد ہیں، اس کے باوجود نکاح میں اتنی تاخیر آخر کیوں ہے؟ نکاح تو بہت آسان تھا، نکاح تو آج ہم نے اور آپ نے مشکل کیوں؟ آج زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ سب ہیں. اس لیے کہ ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں. جب نکاح کی بات آتی ہے تو ہم نبی کی سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں، کنارے لگا دیتے ہیں اور دنیاوی مفاد میں اپنی خواہش کے مطابق ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے نکاح ہوتے ہیں. اس میں صرف سنت یہ ادا ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ساری سنتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے. ہم اور آپ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کی وجہ سے آج نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے. آج 35 سال کے نوجوان لڑکے، 30 سال کی لڑکیاں آج جو بیٹھی ہوئی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، زنا کے اڈوں پر آج ہمارا نوجوان پہنچا ہوا ہے. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اللہ کے وہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اس لیے کہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے خواہشوں کے حساب سے شادی کریں گے، اتنے زیور ہو جائیں گے، اتنا لمبا جہیز ملے گا تب ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے. لڑکی والا سوچتا ہے کہ ہم کو لمبا مہر ملے گا، اونچے خاندان کا لڑکا ملے گا، حسب و نسب والا ملے گا، مال و دولت والا ملے گا، تب ہم نکاح کریں گے. سماج اور معاشرے کے اندر پورے طریقے سے یہی وجہ ہے کہ آج نکاح میں ہم نے تاخیر کیا. آج برائیاں پورے طریقے سے آج پھیلی ہوئی ہے اور نوجوانوں کی اصلاح نہیں ہوئی. ورنہ نکاح تو بہت آسان ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی کی روایت، کتنا آسان تھا نکاح. ماں اور بہنوں سنو، ام سلیم رضی اللہ عنہا کو ابو طلحہ انصاری میں بڑے مالدار ہیں، انہوں نے نکاح کروایا. ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تم بہت اچھے آدمی، تمہاری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا اور تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ہم تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم ایک اللہ کی گواہی، میں ایک اللہ کی گواہی دینے والی ہوں، میں صرف اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں. ابو طلحہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں. ہاں تم ایمان لے آؤ، تم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، یہی ہمارا حق مہر بن جائے گا. ایک عورت نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. ابو طلحہ
طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا، نکاح ہو جاتا ہے، کوئی حق کے مہر بن جاتا ہے۔ اتنا آسان نکاح تھا، ہم نے اور آپ نے اتنا مشکلات کیوں بنا دیا ہے؟ سماج اور معاشرے کے اندر نکاح سے پہلے نہ جانے لوگ کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح کتنا آسان تھا۔ ایک واقعہ اور میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، اے اللہ کے نبی، بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آؤ، دیکھو اگر تمہیں مل جائے کہیں سے تو اس پر تمہارا نکاح ہو جائے۔ صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی، نہیں انگوٹھی نہیں ملتی، وہ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور ہے؟ کہا یہی چودر ہے اللہ کے نبی، اب بولیے تو یہی اس کے مہر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ہاں چند صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے نام گنایا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صورتیں اپنی بیوی کو تم یاد کرا دینا، یہی حق کے مہر ہے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح اتنا آسان تھا، آج نکاح کو ہم اور آپ نے کتنا مشکل بنا دیا۔ جلیبی مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول ہے، چہرہ کالا ہے، خوبصورت نہیں، مالدار نہیں، دولت نہیں، خاندان بڑا نہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے رہتے ہیں۔ آپ نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ سچے دل سے محبت کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سوال کیا، جلیبی تم شادی نہیں کرو گے، تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے سوال کیا، جلیبی تم نکاح نہیں کرو گے، تم بالغ ہو چکے، تمہاری عمر زیادہ ہو رہی ہے، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ جلیبی رضی اللہ عنہ نے سوال کا جواب دیا، اے اللہ کے نبی میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے، میں کالا ہوں، بتاؤ مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ فلاں انصاری کے گھر پہ میرا سلام کہو اور بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے کہا ہے کہ مجھ سے نکاح کر دو۔ جلیبی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، انصاری صحابی نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے سلام بھیجا ہے، مجھے سلام کہلوایا ہے۔ آگے بھی سنو، اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہچک گئے، بیوی نے اندر سن لیا، گھر کے اندر جاتے ہیں، جلیبی سے نکاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے، کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نکاح جلیبی سے کر دو۔ بیوی بھی کہتی ہے جلیبی تو خوبصورت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، حسب و نسب والے بھی نہیں ہے۔ ایک جو لڑکی تھی پاک باز لڑکی، جلیبی کو انصاری کی جو لڑکی جو اندر سن رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، وہ عورت وہ لڑکی اپنے باپ اور ماں سے کہتی ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلیبی سے نکاح کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں۔ باز لڑکی اپنے باپ اور ماں کی باتوں کو ٹھکراتی ہے کہ اگر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ میرے بھائی کو نکاح اتنا نکاح کو ہم نے اور آپ نے مشکل بنا دیا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لڑکے کا معیار بتا دیا، لڑکی کا معیار بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تكن فتنة في الارض وفساد صحیح جان۔ اگر تمہارے لڑکی کے لیے اذا اتاكم من ترضون خلقه کوئی لڑکا نکاح کا پیغام ہے تمہارے لڑکی کے لیے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے،
خلقہ ودینہ، اور اس کی دینداری ہے اس کے اندر، تو اپنی لڑکی کا نکاح۔ آج کتنے لوگ لڑکے کا اخلاق دیکھتے ہیں، کتنے لوگ دینداری دیکھتے ہیں، ہر شخص کو جائزہ لیتے ہیں۔ فَزَوِّجُوهُ، اللہ کے نبی نے کہا نکاح کر دو، نہیں کرو گے ایسا اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو گیا، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، آج نکاح مشکل ہو گیا، آج پورے طریقے سے فساد برپا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے آج کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر ہیں، اس کے ذمہ دار سماج و معاشرے کے علماء، عوام الناس بڑے ذمہ دار، ہر شخص کو اللہ کے نام جواب دے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا معیار اور لڑکی کا معیار آپ نے بتایا کہ لڑکی کس طرح ہونی چاہیے۔ بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے چار چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمال مال دے، بہت سے لوگ مال دے، ولحسبها بہت سے لوگ حسب و نسب خاندان دے، ولجمالها بہت سے لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، ولدینها بہت سے لوگ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ آج ہم تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مال و دولت بھی کتنا ملے گا، لمالها حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان والی کس خاندان کی لڑکی، کتنا دولت آئے گا، ولی جمالیا خوبصورت بھی ہونی چاہیے، ولی دینیا ہاں کوئی چیز نہیں دیکھتے تو دیکھتا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں تم لوگ دیندار لڑکی سے، اس لیے جس گھر میں ایک نیک عورت آ جائے وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے، اور جس گھر میں ایک کوئی بد اخلاق بد کردار لڑکی کی لڑکی ہو جائے وہ گھر جہنم جیسا، یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا لڑکی کا معیار ہم اور آپ دینداری کبھی دیکھتے ہیں؟ اور چیزیں تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اور آپ دینداری نہیں۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر غریب والدین راتوں کو ان کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں صرف اس لیے میری بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے، میری بیٹی کا نکاح کیسے ہوگا، ہم غریب ہیں کون کرے گا۔ معاشرے کے اندر جہیز کی لعنت شادی بیاہ کے رسم و رواج میں جنم لیا، جس کی وجہ سے آج سماج و معاشرے کے اندر آج غریب والدین پریشان ہیں۔ نکاح تو آسان تھا، کتنا مشکل بنا، لڑکی دیکھنے جائیں گے کون، لڑکی کی ماں پھوپھی خالہ سب لوگ 10-20 کو پہلے ہی چلے جاتے۔ حالانکہ مذہب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی ایک نظر لڑکی کو۔ اس چیز کو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے صرف فوٹو دکھا دیا، معاملہ ختم۔ لڑکے کو لڑکی نہیں دکھائیں گے، لڑکی کو لڑکا نہیں دکھائیں گے، دیکھیں گے وہ لوگ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ مذہب اسلام کے قانون کو کھلواڑ مت دیکھنے جائیں گے، اس کے بعد بات طے ہوگی، 100-200 بارات آئے، اتنا ڈیمانڈ ہوگا، اتنی چیزیں جہیز میں کیا کیا ملے گا، سارے فارمولے کسی پر تنقید و نشانہ نہیں، لیکن حقیقت بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو سماج و معاشرے کا 150-200 بارات، اور آپ سن لیجئے بارات جانا بھی غلط، بارات بلانا بھی غلط، جہیز دینا بھی غلط، جہیز دینا بھی، اور یہ بیماری حنفی شافعی مالکی حنبلی ہر مسلک کے فکر کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا تمام علماء کرام کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اسے برائی کو دور نہیں کر پائے، صرف علماء یہ طے کر لیں کہ جہاں پر جہیز دیا جائے گا، جہاں پر جہیز دیا جائے گا، جس نکاح میں بارات بلائی جائے گی لڑکیوں سے، اور جس شادی میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اس شادی میں ہم نکاح نہیں پڑھیں گے،
لوگ خود بخود سدھر جائیں گے، لیکن ہم جیسے مولویوں کو بھی 1000 کی امیدیں ہوتی ہے، یہ چیز ہو نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، علماء کرام کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص باراتی جا رہا ہے، اس سے پوچھیے کہ بھائی آپ کو دعوت کس نے دیا؟ کہتے ہیں کہ لڑکے کے باپ نے باراتی بولا۔ بھائی لڑکے کے باپ نے جب آپ کو کہا ہے تو آپ کو نہیں کھانا کھانا چاہیے۔ نہیں، لڑکی والے نے لڑکے کے باپ کو اجازت دیا، اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کے باپ کی مجبوری کو تم اجازت سمجھ رہے ہو؟ لڑکی کے باپ نے تو اجازت اس لیے دی ہے، اس کو معلوم ہے اگر 150 نہیں آئیں گے، 300 نہیں آئیں گے تو میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ لڑکی کے باپ کی مجبوری کو تم اجازت سمجھ رہے ہو؟ ہمارا تو بارات جاتے ہیں، کھا کر چلے آتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے 6 مہینے کے بعد کہ ابھی جو اس نے لون لیا ہے، جو قرض لیا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، ابھی وہ رقم ادا نہیں کر پایا ہے۔ میرے بھائی کو کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ سماج و معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کو آسان بنائیے اور یہ تمام چیزیں ختم کریے۔ یہ جہیز دینا یہ ہندوانہ رسم ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے آج کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر جہیز تو دے دیتے ہیں، لیکن وراثت میں آج بیٹیوں کا حصہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جائزہ لے کہ ہم نے اپنے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، ہم نے بہنوں کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے میرے بھائیوں، اور جہیز کے نام پر لڑکیوں کو دے دیا جاتا ہے، آج جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا۔ سماج اور معاشرے کے اندر آج لڑکیاں سسک کر مر رہی ہیں۔ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سنتوں کا مذاق کس قدر ہو رہا ہے؟ اسراف و تفریط، اسراف کس قدر ہو رہا ہے؟ شادی 15-20 لاکھ کے کھانے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لوگ کھا رہے پیٹ رہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتوں کا مذاق سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے۔ سماج آج امت مسلمہ کے پاس ہاسپٹل نہیں، آج امت مسلمہ کے پاس آج کوئی چیز نہیں، نہ ہماری کوئی تنظیم ہے، نہ ہمارے کوئی اچھے اسکول ہے۔ میرے بھائیوں، آج کوئی چیز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دیا وہ شادیوں میں دولت پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی شادی کہیں بھی آتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ شادیوں میں اسراف ہو رہے ہیں۔ کتنے آج اسراف ہو رہے ہیں، کتنے ناجائز ہو کے آج خرچے ہو رہے ہیں، لوگ آدھا کھا رہے ہیں آدھا سے، اور نکاح کو آسان، نکاح کو مشکل ہم نے اور آپ نے بنا دیا آسان بنا، تاکہ غریب لڑکیاں بھی ان کی بھی نکاح وقت سے ہو۔ آج غریب والدین ہوتے آپ کو اللہ بتا رہا ہوں، آپ پتہ کریے، ملاقات ہوتی ہوگی ان کو نیند نہیں آتی۔ میر تقی میر کو دیکھو، اس نے اپنی ایک لوتی بیٹی کے لیے اپنے گھر کو بیچ دیا، اپنے دکان کو بیچ دیا، اپنی ایک لوتی بیٹی کے نکاح کرنے کے لیے دکان کو بیچ دیا، مکان کو بیچ دیا، صرف اپنے داماد کی لمبی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے۔ بارات آتی ہے میرے بھائی کو، بارات آتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی کا موقع ہوتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی اپنے باپ سے چپک کر رونے لگتی ہے۔ میر تقی میر نے سوچا کہ ہر لڑکیاں رخصتی کے موقع پر اپنے باپ سے چپک کر روتی ہے، میر تقی میر سمجھ نہیں پائے، حالانکہ ان کی بیٹی اپنے باپ کی غربت میں رو رہی تھی کہ میرے باپ نے میرے لیے دکان کو بیچ دیا، مکان کو بیچ دیا ہے، صرف جہیز کی لمبی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے رخصتی ہو جاتی ہے، لڑکی جاتی ہے، میر تقی میر کی بیٹی اپنے سسرال جاتی ہے، میر تقی میر کی بیٹی سسرال جاتی ہے، رات کو کمرہ خالی کر دیا جاتا ہے، محلے کی عورتیں دیکھ کر چلی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے لڑکے سے جاؤ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ لڑکا جاتا ہے، السلام علیکم، اس نے کہا میر تقی میر کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
کہا خبردار دور رہو، تمہیں جہیز سے محبت ہے اسی کو چومو چاٹو۔ میر تقی میر کی بیٹی صدمے سے اسی رات میں انتقال کر جاتی ہے۔ میر تقی میر کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میر تقی میر پہنچتے ہیں، کفن لے کر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کفن نہیں دیا تھا جہیز میں۔ میر تقی میر پہنچتے ہیں، لوگوں نے کہا اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کو تو اندر کر دیا جاتا ہے، میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ، آپ کی بیٹی کو کیوں نہلایا جا رہا ہے؟ میر تقی میر نے کہا ٹھیک ہے، بیٹی کو نہلا کر کفن پہنا کر لایا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، جب اپنے بیٹی اپنے لخت جگر کے چہرے کو میر تقی میر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اب تک میں شعر و شاعری کرتا رہا لیکن آج یہ میرا آخری شعر ہے، اب آیا ہے خیال چہارا میں اسلام وادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے اسباب شادی میں۔ کہتے ہیں میر تقی میر کہ میری بیٹی جائے گی تو میرے آبائی قبرستان میں دفن ہوگی، اور میں کفن لے کر آیا ہوں میرے داماد، کاش کی کفن کا بھی لسٹ میں کفن کا نام بھی بڑھا دیا ہوتا، تم نے کفن دے کر میری بیٹی کو کیا احسان کیا ہے۔ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے حاجی نمازی وہاں پر بڑے بڑے لوگ سمجھانے لگے، میر تقی میر ایسا مت کرو، رہنے دو رہنے دو۔ میر تقی میر نے کہا چپ ہو جاؤ اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے کٹبلاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر لڑکیاں مر رہی ہیں، تم لوگوں نے ہی نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ جب یہ جہیز کی لمبی ڈیمانڈ کر رہا تھا تم اس وقت کہاں تھے تو تم نے اسے روکا نہیں ہے۔ آج میری بیٹی جائے گی میری آبائی قبرستان میں دفن ہوگی، میرے کفن میں دفن ہوگی۔ وہ امیر تقی میر اپنے کفن میں اپنا کفن اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور اپنے آبائی قبرستان لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی وہ واقعات آج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔